دل سے یہ کام کیا گیا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ضرور ملے گا۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت اولیاء میں اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی اس چیز کو نقل کیا اور خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے، پیدائش سے پہلے ان کے گھر والوں کو ندا دی گئی تھی، ان کے والد محترم کو ایک آواز سنائی دی تھی کہ مبارک ہو آپ کو، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اور غالباً یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی بتائی جاتی ہے۔ بہرحال بات عالم رویا کی ہے، خواب کی، کہ آپ کے والد محترم سے کہا گیا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، اور اس بچے کی شان یہ ہوگی کہ جس طرح میرا مقام تمام نبیوں اور رسولوں میں ہے، ایسے ہی تمام ولیوں میں اس بچے کا مقام ہوگا۔ کیا سمجھ میں بات آئی؟ کہ جس طرح تمام انبیاء اور رسول میں ہمارے اور آپ کے سب کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے، آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے، اسی طرح جماعت اولیاء میں سرکار غوث اعظم کے پلے کا کوئی ولی نظر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے ہم سنیوں کے امام نے فرمایا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں جسے مانگے نہ پائے جاہ والے، جسے مانگے نہ پائے جاہ والے، جاہ کہتے ہیں عزت، مرتبہ، مقام، یہ بڑے بڑے مقام اور مرتبہ والے جو چیز مانگے نہ پائیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ عطا فرما دے، یہ عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جسے مانگے نہ پائے جاہ والے، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث۔ مقام و مرتبہ والے مانگے پھر بھی رب عطا نہیں فرماتا ہے، مگر یہ غوث اعظم کی شان و عظمت ہے، میرے آقا غوث اعظم دعا بھی نہیں فرما رہے ہیں، مانگ بھی نہیں رہے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے عطا فرما دے رہا ہے۔ جسے مانگے نہ پائے جاہ والے، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث۔ اور شعر تو بہت ہیں اس میں مقطع سناؤں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ سمجھاؤں اسے، حضرت حافظ و قاری ناصر رضا صاحب پردھان ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے۔ ایک دن اپنے مدرسے سے اعلان کرا دے کہ آج ایک تاریخ مقرر کر دیں، فلاں دن فلاں تاریخ میں جو آدمی آئے گا جو مانگے گا پائے گا۔ اب آنے والے اگر آ کر کے کوئی مانگ رہا ہے مجھے 10,000 روپے چاہیے کیونکہ وعدہ کیے ہیں دیں گے، الگ الگ انداز میں مانگنے والے آئیں گے۔ کوئی دولت مانگے گا تو انہیں دولت دینی پڑے گی اس لیے کہ انہوں نے اعلان کرایا ہے،
کوئی عزت و مقام اور مرتبہ مانگے انہیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ اعلان کرایا ہے۔ کوئی آ کے مانگ لے نہیں میرے پاس کھیتی نہیں 1 بیگھہ کھیت دیجئے، دینا پڑے گا، اعلان کرایا ہے۔ کیونکہ مانگنے والوں کے ذہن الگ الگ، ان کی ضرورتیں الگ الگ ہے نا۔ ٹھیک ہے، جو آدمی مانگے گا، جو مانگے گا، جو کہ وعدہ کیا انہوں نے تو دیں گے ہی۔ ہارون رشید ایک مسلم بادشاہ گزرا ہے، بڑا نیکوکار بادشاہ۔ اس بادشاہ کے دربار میں بہت سارے غلام تھے، کنیزیں تھیں، باندیاں تھیں۔ ہارون رشید کو اس کے دربار میں رہنے والی ایک کالی کلوٹی باندھی، اسے عشق ہو گیا۔ کالی کلوٹی باندھی سے عشق۔ اطراف کے بادشاہوں نے جب سنا کہ ہارون رشید بادشاہ اتنا ذہین بادشاہ ہے، اتنا بڑا مدبر ہے، مفکر ہے، لیکن اسے عشق ہوا تو ایک کالی باندھی سے، کالی خادمہ سے عشق ہو گیا۔ طرح طرح سے لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، باتیں کرنی شروع کر دی۔ اس نے اطراف کے لوگوں کو دعوت پہ بلایا۔ جب اس کے ملک کے حکومت کے کنارے اور جو اطراف پہ لوگ رہتے تھے، حاکم، حکام، بادشاہ، جب سب آ گئے اور دربار لگا تو اس نے اپنے تمام کنیزوں، خادماؤں میں اعلان کرایا کہ اے میرے خادموں، کنیزوں، باندیوں، آج اور پورے دربار میں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اس نے بکھیر دیے اور اعلان کر دیا جو آج اٹھا لے اس کا ہو جائے گا، واپس نہیں لیا جائے گا۔ اب خادم آ رہے، غلام آ رہے، کوئی ہیرے اٹھا رہا ہے، کوئی جواہر اٹھا رہا ہے، کوئی سونا اٹھا رہا ہے، کوئی چاندی اٹھا رہا ہے۔ وہ کالی باندھی بھی آئی اور اس نے آ کے سر کے بادشاہ کے ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ ہارون رشید نے کہا باندھی تو دیکھ نہیں رہی ہے دربار میں اتنے خدام حاضر ہیں، اتنی کنیزیں ہیں، خادمائیں ہیں، سب خزانے لوٹ رہے ہیں، تو کیوں نہیں دے رہی ہے؟ اس کالی باندھی نے کہا تھا بادشاہ جسے سونے سے پیار ہے وہ سونا لے رہا ہے، جسے چاندی سے عشق ہے وہ چاندی لے رہا ہے، جسے ہیرے چاہیے وہ ہیرے لے رہا ہے، جسے جواہر، جس کے دل میں جواہرات کی محبت ہے وہ اس پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ مجھے نہ ہیرا چاہیے، نہ جواہر، نہ سونا چاہیے، نہ چاندی، ارے مجھے چاہیے تو ہیرے والا چاہیے، جواہر والا چاہیے، نہ سونا چاندی والا چاہیے۔ میں نے بادشاہ کو کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، میں بادشاہ کو اپنانا چاہتی ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اب بتائیے اس نے مانگا کسے؟ بادشاہ کو۔ یہی بادشاہ نے اس کالی باندھی سے عشق نہیں کیا تھا، وہ باندھی بھی بڑی ذہین تھی۔ اب آپ بتائیے جب اس نے بادشاہ کو مانگ لیا تو بادشاہ کے سارے خزانے اس کے ہو گئے کہ نہیں؟ اب ہیرا بھی اس کا ہے، جواہر بھی، سونا چاندی، سب کچھ اس کا۔ جس کا بادشاہ ہو گیا تو پھر بادشاہ کی پوری جائیداد بھی اس کی ہو گئی۔ تو بالکل اعلیٰ حضرت سرکار اسی طرح فرماتے ہیں، اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ہے کہ جب مانگو مجھ سے مانگو، جو مانگو وہ ملے گا۔ کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوئی اور ہوں گے جنہوں نے کسی نے علم مانگا ہے، کسی نے دولت مانگی ہے، کسی نے حکومت مانگی ہے، کسی نے اولاد مانگی ہے، اگر اے سرکار غوث اعظم مجھے علم نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، ثروت نہیں چاہیے، آپ نے کہا ہے مانگو ملے گا۔ میں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتا، میں تو آپ کو چاہ رہا ہوں، آپ میرے ہو جائیں۔ کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا شاہد ہے یا غوث۔ میرے آقا آپ سے آپ کو مانگ رہا ہوں۔ اچھا اسی لیے حضرت اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث اعظم کو مانگا، چونکہ وعدہ کیا تھا سرکار غوث پاک نے نا،
کہ جو مانگو ملے گا. اب اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کو مانگا. اب غوث اعظم کے پاس جو علم تھا اعلیٰ حضرت کو ملا. اس کی جھلکیاں اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی جائیں تو نظر آئیں گی. ایک ایک مسئلے پر اتنی دلیلیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کتاب کب کھولتے تھے, فلاں کتاب کب دیکھتے تھے, صفحہ کب دیکھتے تھے, پلٹتے کب تھے. ایک ایک صفحے پورا صفحہ کتابوں کے حوالے سے مزین ہے. آج علماء کو اگر کسی مسئلے میں حوالے کی ضرورت ہوتی ہے, یہ کتاب لاؤ, اس میں نہیں ملا مسئلہ دوسری کتاب اٹھاؤ, گھنٹوں گزر جاتے ہیں ایک دلیل پر. لیکن وہ اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی تھی. ایک مسئلے پر ایک دو نہیں, کتابیں پڑھی جائیں کئی سو دلیلیں ایک مسئلے پر دے رہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ کہاں سے ملا؟ کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا, رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. بے شک. یہ سب غوث اعظم کی عنایتیں تھی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا کہ انہوں نے غوث اعظم کو مان لیا. مل گیا اعلیٰ حضرت کو. تو کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا, رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. آج بھی ہم پر جب کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, ہم سرکار غوث اعظم کو پکارتے ہیں. اگر صدق دل سے مانگی جائے تو ضرور سرکار غوث اعظم عطا فرماتے ہیں. اب یہاں پر یہ ذہن میں مت لائیے گا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بغداد میں حملہ ہوا تو غوث اعظم کیوں نہیں روک پائے. اب ہمارا بھولا بالا سنی بھٹکتا ہے. بات تو صحیح ہے یار. یہ مولانا لوگ بیان کرتے ہیں غوث اعظم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا. بات تو صحیح ہے, لیکن جب بغداد پر حملہ ہو رہا تھا تو غوث اعظم کیوں روک نہ سکے. بھٹک جاتا ہے آدمی یہاں پر آ کے. یاد رکھیے جو بھی اللہ والے ہیں ان کے پاس دی ہوئی طاقت اللہ کی, اور یاد رکھیے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے. یاد رکھیے گا جب رب کی ہی مرضی نہیں ہوئی تو وہ کیا کرتے. یہ کوئی دلیل ہے بغداد پہ حملہ ہوا غوث اعظم روک نہ سکے؟ اچھا, اللہ کو تو طاقت والا ہر آدمی مانتا ہے. بزرگوں کی دشمنی ان کے سینے میں ہے تو وہ محبت چھیننے کی کوشش کرتے, لیکن اللہ کے پاس تو پاور ہے, قوت ہے, طاقت ہے. لفظ کن سے چاہے تو کیا نہ کر ڈالے. کتنی مسجدیں شہید ہو رہی ہیں, مسجدیں ویران کی جا رہی ہیں, بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. اللہ کیوں نہیں روک رہا؟ کیا کہو گے اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. نہیں, طاقت اللہ کے پاس ہے ضرور ہے, پھر بھی اللہ نے بچایا نہیں. وہی خانہ کعبہ کا منظر یاد کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب ابرہہ حملہ آور ہوا تھا خانہ کعبہ پر, خانہ کعبہ کو ڈھانے کے غرض سے آیا تھا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کا لشکر بھیج دیا. ان پرندوں نے بادشاہ اور اس کی سارے لشکر کو ہلا کر دیا. آج کیوں نہیں بچا رہا ہے؟ تو یاد رکھیے آج ہم آپ تعداد میں بہت زیادہ ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں اور نام لینے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, کچھ آپ کو بھی تو کر کے دکھانا پڑے گا. اپنے سارے کعبوں کا آج ہم آپ کر لے رہے ہیں. جب بات آتی ہے اللہ اس کے رسول کی تو ہمارا ایمان کہاں کھو جاتا ہے. پتا چلا رب تبارک و تعالی جل شانہ خالق کائنات ہے, اس کے پاس قوت ہے, طاقت ہے, لیکن وہ امتحان لے رہا ہے ہمارا.
یہ بھی تو کچھ کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھائی بھائی میں لڑیں گے، اپنی بہادری اور اپنی قوت اپنے بھائیوں کے مقابلے میں دکھانا چاہتے ہیں۔ ہر ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، ایک قوم ایک برادری دوسرے برادری کی دشمن نظر آتی ہے، ایک ملک والے دوسرے ملک والے کے دشمن نظر آ رہے ہیں۔ تم کیا کرو گے؟ تمہارا امتحان ہے۔ اچھا، اپنے اعمال کا ہم جائزہ لے لیں۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، کیا اس لائق ہے کہ ہمیں زمین پر زندہ رکھا جائے؟ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اب میں یہ کچھ ہاتھ اٹھوانے کا قائل نہیں ہوں، کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو 5 وقتہ نمازی ہیں، جبکہ روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ فجر کا وقت آیا تو فجر کی نماز کا حکم اللہ دیتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت آیا اللہ ظہر کی نماز کا حکم دیتا ہے، عصر کا وقت آیا تو عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، مغرب کا وقت آیا تو مغرب کی نماز کا حکم دے رہا ہے، عشاء کا وقت آیا تو عشاء کی نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی بڑی موٹی موٹی 5 نافرمانیاں ہم روزانہ کر رہے ہیں۔ ایک بیٹا ہے، اگر باپ کی بات نہ مانے، 1 دن نہ مانے، 2 دن نہ مانے، 3 دن نہ مانے، باپ گھر سے نکال کے باہر کر دیتا۔ ایک آدمی محنت و مزدوری کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے باہر گیا، بمبئی گیا، دلی گیا، سعودی گیا، کام کر رہا، اگر مالک کے منشا کے مطابق کام نہ کرے، بولیے تنخواہ دے گا؟ وہ رہنے دے گا اپنی دکان میں؟ وہ کیوں؟ مالک کی مرضی کے مطابق آپ کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ ہمارا رب جس نے ہم کو پیدا کیا، ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، روزانہ 5 وقت ہمیں نماز کا حکم دے رہا ہے اور ہم نماز کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ اب بتائیے، کیا خدا کی زمین پر ہمیں رہنے کا حق ہے؟ کیا اس آسمان کے نیچے زندگی کی سانسیں لینے کا ہمیں حق ملتا ہے؟ اگر نہیں تو جس کے پاس ایمان ہے، ایمان کی ذرہ برابر دھمک باقی ہے، ان خانقاہوں کے ٹوٹنے پر، مساجد کے شہید ہونے پر کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے، یہ سزا ہے اس کی، آپ محسوس نہیں کر رہے۔ شروع میں نے کہا تھا یہ